بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم طلباء، آج ہم فہم القرآن کا سبق پڑھیں گے اور اس میں آج ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے اسم کا خاص اور عام ہونا۔ وہ اسم جس کے ساتھ الف لام آ جائے، مثلا الکتاب، تو وہ خاص اسم کہلاتا ہے۔ جیسے کتابن سے الکتاب، مسلمن سے المسلم۔ جب کسی بھی اسم کے ساتھ الف لام آ جائے تو پھر آخر میں تنوین ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ بن، بن، بن۔ تنوین اور الف لام ایک اسم میں نہیں آ سکتے۔ مثلا مؤمن سے المؤمن۔ اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا۔ اکثر واحد مذکر لفظ کے آخر میں گول تا ہو تو وہ مؤنث کا اسم ہوگا، جیسے مسلمون سے مسلماتن۔ اسم کا واحد یا جمع ہونا۔ اگر واحد مؤنث لفظ کے آخر میں گول تا ہٹا کر الف تا لگائیں تو وہ جمع مؤنث کا اسم ہوگا، جیسے مؤمناتن سے مؤمناتن۔ مذکر اور مؤنث۔ مسلمن وہ ایک مسلمان مرد، مسلماتن وہ ایک مسلمان عورت، مؤمنن وہ ایک مومن مرد، مؤمناتن وہ ایک مومن عورت، صالحن وہ ایک نیک مرد، صالحاتن وہ ایک نیک عورت، کافرن وہ ایک کافر مرد، کافراتن وہ ایک کافر عورت، مشرکن وہ ایک مشرک عورت، مشرکاتن وہ ایک مشرک عورت۔ کسی لفظ کے آخر میں ہا لگا ہو تو اس کا مطلب ہوگا اس عورت کا اس عورت سے۔ مؤنث۔ ربھا اس عورت کا رب، دینھا اس عورت کا دین، کتابھا اس عورت کی کتاب۔ نیچے دیے گئے کالم کو غور سے پڑھیں اور مذکر اور مؤنث کا فرق نوٹ کریں۔ ربہ ربھا، دینہ دینھا، کتابہ کتابھا۔ لفظ ہا کو یاد رکھنے کے لیے ان مثالوں کو یاد رکھیں۔ ہر صحابی کے نام کے بعد ہم رضی اللہ عنہ استعمال کرتے ہیں اور صحابیہ کے نام کے بعد رضی اللہ عنہا۔ مثلا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یعنی کہ جو مذکر ہے اس کے آخر میں ہو آئے گا اور جو مؤنث ہے اس کے آخر میں ہا آئے گا۔ من کا مطلب ہے کہ کون اور ما کا مطلب ہے کیا، جو، نہیں۔ اگر عورت کے متعلق پوچھیں گے تو مر ربھا، ربھا اللہ، ما دینھا، دینھا الاسلام، ما کتابھا، کتابھا القرآن۔ اگر مرد کے متعلق پوچھیں گے تو مر ربہ، ربہ اللہ، ما دینہ، دینہ الاسلام، ما کتابہ، کتابہ القرآن۔ تو پیارے بچوں، اب آپ نے مذکر اور مؤنث کی علامت کی شناخت کرنی ہے اور آپ نے اس مشق کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔